بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبجیکٹ ہے کمپلیکس انالیسز اور ٹاپک ہے کمپلیکس انٹیگریشن۔ فرسٹ آف آل ہم کرو کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ کرو بیسیکلی ایک لائن ہوتی ہے اور جس فنکشن سے کرو ہمارے پاس بنتی ہے ہم اس فنکشن کو پیرامیٹرائزیشن کہتے ہیں اور کرو کو پیرامیٹرک کرو کہتے ہیں۔ اسموتھ کرو بیسیکلی ایسی کرو ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس شارپ ایجز نہیں ہوتے۔ اس کی ڈیفینیشن اس طرح ہے کہ کرو جو ہے از پیرامیٹرائزڈ بائی فنکشن ایکس آف ٹی اینڈ وائی آف ٹی ویئر ٹی از ان بٹوین کلوز انٹرول اے بی۔ ہم اس کرو سی کو اسموتھ کرو کہیں گے اگر ہمارے پاس ایکس آف ٹی اور وائی آف ٹی جو ہیں ان کے ڈیریویٹیو کنٹینیوس ہوں کلوز انٹرول اے بی میں اور دونوں سملٹینیسلی زیرو نہ ہوں اوپن انٹرول اے بی میں، تو ایسی کرو کو ہم اسموتھ کرو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں اسموتھ کرو ایسی کرو ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس شارپ کارنر نہ ہوں۔ اب پیس وائز اسموتھ کرو ایسی کرو جو کہ ہمارے پاس فائنائٹ نمبر آف اسموتھ کرو سے مل کے بنتی ہے، جو کہ ہم ان کو اینڈ ٹو اینڈ آپس میں ملاتے ہیں تو ہمارے پاس اس سے پیس وائز اسموتھ کرو بنتی ہے۔ جیسا کہ C1 C2 Cn اگر آپ کے پاس اسموتھ کرو ہیں، ہم ان کو آپس میں اینڈ ٹو اینڈ اس کو جوائن کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس سے پیس وائز اسموتھ کرو بنتی ہے۔ سمپل کرو ایسی کرو جو کہ خود کو کراس نہ کرے، اور صرف یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اس کا انیشل اور ٹرمینل پوائنٹ جو ہے اس کرو کا وہ اگر آپس میں مل جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ادروائز اگر کوئی بھی کرو خود کو کراس کرے گی تو وہ سمپل کرو نہیں ہوگی۔ اچھا، کلوز کرو ایسی کرو ہوتی ہے جس کے انیشل اور ٹرمینل پوائنٹ آپس میں ملے ہوتے ہیں، یعنی جہاں سے کرو سٹارٹ ہوتی ہے اور وہیں پر جا کر اگر ختم ہو جائے تو ایسی کرو کو ہم کلوز کرو کہیں گے۔ جیسا کہ سرکل ہے ہمارے پاس، اسکوئر ہے، ریکٹینگل ہے، یہ ساری کی ساری جو ہیں کلوز کرو ہیں۔ سمپل کلوز کرو ایسی کرو جو کہ سمپل بھی ہو اور کلوز بھی ہو تو ہم اس کو سمپل کلوز کرو کہتے ہیں۔ اب ہم ایک لائن کے اگینسٹ ہم اس کسی بھی فنکشن کی انٹیگریشن معلوم کرتے ہیں تو ہمارے پاس اگر کوئی فنکشن ہے جی آف ایکس وائی، دو ویریبل کا فنکشن ہے ایکس وائی کا جو کہ ڈیفائن ہے کلوز انٹرول اے بی کے اوپر، اور یہ ہمارے پاس ایک کرو سی، یعنی ہم اس فنکشن کی انٹیگریشن الانگ کرو سی معلوم کرنے جا رہے ہیں ایکس وائی پلین ریجن میں، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس انٹرول اے بی کو ہم n حصوں میں، یعنی اس کے سب انٹرول لیتے ہیں ٹی کے -1 و ٹی کے، اور ہر سب انٹرول کی لینتھ ڈیلٹا ٹی کے برابر آتی ہے اور وہ آپ کے پاس آئے گی ٹی کے -1۔ اس کا جو انیشل پوائنٹ ہوگا T0 وہ a کے برابر ہم کنسیڈر کرتے ہیں، اور اس کا جو کلوز انٹرول b جو آخری پوائنٹ ہوگا اس کو اگر ہم b کے برابر ہم لے لیں اور اس کلوز انٹرول اے بی کو n حصوں میں آپ ڈیوائڈ کر دیں تو ہمارے پاس n یعنی سب انٹرول بن جائیں گے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ہم اس کلوز انٹرول اے بی کو اس کے سب انٹرول بنائیں گے تو اس کے اگینسٹ ہمارے پاس جو کرو سی ہوگا اس کے بھی ٹوٹل n سب کرو یا آرک بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس n سب کرو کی جو پروجیکشن ہے along x ایکسس اس کو ہم ڈیل ایکس کے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور along y ایکسس
اس کی جو پروجیکشن ہے وہ ہم ڈیل وائی کے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں ریسپیکٹیولی. اب ان سب انٹرول میں جو سب سے یعنی بڑا سب انٹرول ہے اس کی لینتھ اگر میرے پاس پی نارم ہے، اب اس کی یعنی اس سب انٹرول میں جو سب سے ہائیسٹ سب انٹرول ہے اس کی لینتھ کو ہم پی نارم کنسیڈر کرتے ہیں. اب اس پی نارم کے اگینسٹ اس کے لیے جو ہمارے پاس سب کرو یا سب آرک بنتا ہے، اس میں ایک پوائنٹ آپ نے لینا ہے ایکس کے ڈاٹ وائی کے ڈاٹ. وہ اس سب انٹرول میں ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہے. آپ نے اب اس پوائنٹ کو اس فنکشن میں پٹ کرنا ہے جی میں، اور یہ پروڈکٹ اگر ہم لے لیں جی آف ایکس کے وائی کے انٹو ڈیل ایکس کے ایف پی نارم گوز ٹو زیرو، یعنی جو اس ایسا انٹرول جس کی لینتھ سب سے زیادہ ہے اگر وہ زیرو کو اپروچ کرے تو اس کا مطلب ہے جتنے بھی سب انٹرول ہیں ان کی جو لینتھ ہے وہ زیرو کو اپروچ کر رہی ہے. دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اے بی کے یعنی پارٹیشن اس کو نمبر آف پارٹیشن یعنی اس کے بہت زیادہ بناتے ہیں، اس لیے اس کی جو لینتھ ہے وہ آلموسٹ زیرو کے برابر آتی ہے، اور اس طریقے سے ہمارے پاس جو ایرر ہے اس کے چانسز کم آتے ہیں. اگر ہم نے along ایکس ایکسس اس فنکشن کی انٹیگریشن معلوم کرنی ہے تو ہم نے انٹیگریشن along سی جی آف ایکس وائی ڈی ایکس یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوشچن آ جائے کہ آپ انٹیگریشن along وائی ایکسس اس کرو کی انٹیگریشن معلوم کر لیں، اور یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ along ڈی ایس اس فنکشن کی انٹیگریشن فائنڈ کر لیں. تو ود رسپیکٹ ٹو ایکس ایکسس یعنی انٹیگریشن ہم سے ریکوائرڈ یعنی ہم سے پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، along وائی ایکسس اور along ڈیل ایس کے. along سی جی آف ایکس وائی ڈی ایکس کی انٹیگریشن برابر آئے گی اگر ہم ان سب انٹیگریشن ان کو آپس میں ایڈ کر لیں. صحیح ہے، لمٹ پی نارم اپروچ ٹو زیرو سمیشن n start from 1 یا r start k start from 1 up to n جی ایکس کے وائی کے ڈیل ایکس کے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر ہم along وائی ایکسس انٹیگریشن فائنڈ کریں گے تو اس کے لیے ہمیں جی ایکس کے وائی ایکس کے انٹو ڈیل وائی کے کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو سے ڈی ایس کے along کسی بھی فنکشن کی انٹیگریشن معلوم کرنا ہو تو ہم نے اس پروڈکٹ کو سم کرنا ہے کے ٹائمز، اور ڈیل ایس کے جو ہے وہ آپ کے پاس برابر آتا ہے ڈیل ایکس کے اسکوئر پلس ڈیل وائی کے اسکوئر روٹ کے برابر آتا ہے. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ اگر ہمارے پاس کرو سی گیون ہو ان دا فارم آف پیرامیٹر ٹی، تو اس کیس میں کرو سی جو ہے ایکس بھی فنکشن آف ٹی ہوگا، وائی بھی فنکشن آف ٹی ہوگا، اور ٹی جو ہوگا وہ آپ کے پاس ایک کلوز انٹرول اے بی میں لائی کرتا ہے. تو ایکس فنکشن آف ٹی ہے، وائی بھی فنکشن آف ٹی ہے. آپ کے پاس ڈی ایکس پھر برابر آئے گا ایکس پرائم ٹی ڈی ٹی کے. اسی طریقے سے ڈی وائی برابر آئے گا وائی پرائم ٹی ڈی ٹی. اور ڈی ایس آپ کے پاس اگر ہم اس ریکٹینگل کو دیکھ لیں، رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے میرے پاس، اس ٹرائنگل کو دیکھ لیں تو ڈی ایس کا اسکوئر برابر ہوتا ہے ڈی ایکس کے اسکوئر پلس ڈی وائی کے اسکوئر کے، یا ڈی ایس برابر ہو جائے گا ڈی ایکس کا اسکوئر پلس ڈی وائی کا اسکوئر روٹ آ جائے گا اس کے اوپر. تو انٹیگریشن along سی جی آف ایکس وائی ڈی ایکس آپ کے پاس برابر آئے گا انٹیگریشن فرام اے ٹو بی جی آف ایکس وائی ایکس پرائم ٹی ڈی ٹی. اسی طریقے سے انٹیگریشن فرام
انٹیگریشن along سی جی آف ایکس وائی ڈی وائی برابر آئے گا انٹیگریشن فرام اے ٹو بی جی آف ایکس وائی وائی پرائم ٹی ڈی ٹی، اور انٹیگریشن along سی جی آف ایکس وائی ڈی ایکس برابر آئے گا انٹیگریشن فرام اے ٹو بی جی آف ایکس وائی ایکس پرائم ٹی کا اسکوئر پلس وائی پرائم ٹی کا اسکوئر روٹ ڈی ٹی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ ایگزامپل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ ہمارے پاس ایک فنکشن ہے، بلکہ پہلے اس ایگزامپل کو کرتے ہیں، یہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ انٹیگریشن along سی ایکس وائی اسکوئر ڈی ایکس، اس فنکشن کی انٹیگریشن معلوم کرنی ہے۔ انٹیگریشن along سی ایکس وائی اسکوئر ڈی وائی اور انٹیگریشن along سی ایکس وائی اسکوئر ڈی ایس، یعنی فنکشن سیم ہے لیکن انٹیگریشن جو ہے along ایکس ایکسز along وائی ایکسز along ڈی ایس، ہم نے اس فنکشن کی انٹیگریشن معلوم کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ وائی جو ہے وہ پیرامیٹرکلی ایک ڈیفائن ہے، کوارٹر سرکل ہے، یعنی یہ سرکل کا چوتھائی حصہ ہے، اور جو کہ ڈیفائن ہے کلوز انٹرول 0 سے π/2 کے درمیان۔ ایکس جو ہے وہ فنکشن آف ٹی ہے، 4 cos ٹی کے برابر ہے، اور وائی جو ہے فنکشن آف ٹی ہے، 4 sin ٹی کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم پہلے انٹیگریشن along سی ایکس وائی اسکوئر ڈی ایکس کی قیمت معلوم کریں گے، تو along ہم نے ایکس ایکسس اس فنکشن کی انٹیگریشن کی ویلیو معلوم کرنی ہے، تو along ہم ہر ویریبل کو ٹی ویریبل میں کنورٹ کریں گے، تو ٹی کی جو لمٹ ہے وہ 0 سے π/2 ہے، ایکس کی قیمت 4 cos ٹی ہے، وائی کی قیمت 4 sin ٹی ہے، اس کا آپ نے اسکوئر لینا ہے، اور ڈی ایکس کی قیمت آپ نے ان ٹرمز آف ٹی معلوم کرنی ہے، تو آپ کے پاس -4 sin ٹی ڈی ٹی آ جائے گی۔ اچھا، اس کو مزید ہم سمپلیفائی کرتے ہیں۔ انٹیگریشن along سی ایکس وائی اسکوئر ڈی ایکس آپ کے پاس برابر آئے گا انٹیگریشن فرام 0 to π/2 4 cos ٹی 16 sin اسکوئر ٹی -4 sin ٹی ڈی ٹی۔ آپ کانسٹنٹ ٹرم انٹیگریشن سے باہر نکال لیں، -256 جو ہے وہ اس کا پروڈکٹ آئے گا، انٹیگریشن 0 سے 2 π/2 sin کیوب ٹی cos ٹی ڈی ٹی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ cos ٹی کا ڈیریویٹو sin ٹی ہے، تو اس کی پاور 1 بڑھا لیں اور اس پاور سے ڈویژن بھی کر لیں، تو آپ کے پاس انٹیگریشن سالو ہو جائے گی، -256 انٹو sin 4t ڈیوائڈ بائی 4، اور لمٹ 0 سے π/2۔ اب آپ نے اس میں لمٹ لگانے ہیں، 4 کو پہلے -256 سے سمپلیفائی کر لیں تو -64 آتا ہے، اور اب اس میں لمٹ لگا لیں تو sin π/2 sin 0، sin π/2 1 کے برابر ہے، sin 0 0 ہے، تو اس انٹیگریشن کا آنسر -64 آتا ہے۔ اب ہم اس دوسرے انٹیگریشن کو سالو کرتے ہیں، فنکشن وہی ہے، ہمارا جو انٹیگریشن ہے وہ along ڈی وائی ہے، تو باقی اسی طرح ہوگا، لمٹ 0 سے π/2 ہے، ایکس کی قیمت 4 cos ٹی ہے، وائی کی قیمت 4 sin ٹی ہے، اس کا اسکوئر لے لیں، اور صرف یہاں فرق آئے گا ڈی وائی، یعنی آپ نے 4 sin ٹی کا ڈیریویٹو لینا ہے، تو 4 cos ٹی ڈی ٹی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پٹنگ کریں گے تو آپ کے پاس 256 کانسٹنٹ نمبر ہے، وہ انٹیگریشن سے باہر آ جائے گا، sin اسکوئر ٹی cos اسکوئر ٹی ڈی ٹی آئے گا۔ اس کی انٹیگریشن فائنڈ کرنی ہے، تو ہم اس کو 2 سے ضرب دیتے ہیں، 2 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں، یا 4 سے ضرب دیتے ہیں، 4 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو جب 4 اس اسکوئر کے انسائڈ آئے گا تو 2 آ جائے گا، 2 sin ٹی cos ٹی ہول اسکوئر ڈی ٹی آ جائے گا، یا 2 sin ٹی cos ٹی آپ کے پاس sin 2t کے برابر ہے، اس کا اسکوئر ہے، اور sin 2t کو ہم 1 - cos 4t ڈیوائڈ بائی 2 لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی انٹیگریشن ہم ایزیلی معلوم کر سکتے ہیں، 2 کانسٹنٹ ہے، یہ 64/2 آ جائے گا، 1 - cos 4t ڈی ٹی آ جائے گا۔ اب 1 کی انٹیگریشن ٹی ہے، اور cos 4t کی انٹیگریشن sin 4t ڈیوائڈ بائی 4 ہے، تو ہم یہ ویلیوز یہاں پر پٹ کرتے ہیں، اس کی اپر اور لوور لمٹ
64 کو 2 سے سمپلیفائی کر لیں 32 آتا ہے. اب ٹی میں آپ ویلیوز پائی بائی 2 0 رکھ لیں، اپر لمٹ رکھ لیں پائی بائی 2، تو پائی بائی 2 منفی سائن 4 انٹو پائی ڈیوائڈ بائی 4 منفی 0 مائنس 0 آ جائے گا، تو 32 انٹو پائی بائی 2 منفی 0. تو اس کا آنسر یعنی اس سمپلیفیکیشن کے بعد اس کا آنسر مائنس 16 پائی اس کا آنسر آتا ہے.